السلام علیکم۔ کلاس نائنتھ کی اسلامیات ہے، سبق ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کے تحت صاحب نصاب یعنی وہ انسان جس کے پاس روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا زمین، ٹھیک ہے، ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، وہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی رضا کے لیے مستحق لوگوں کو دیتا ہے، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے۔ جواب ہے فرض کی۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ جواب ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے۔ نمبر 3، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ جواب ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ نمبر 4، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ جواب ہے عشر۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جواب ہے گداگری کا۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنے کو۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ و عشر کی فرضیت کی حکمت بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی اس میں ہرس، لالچ اور بخل ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ و عشر میں فرق لکھیں۔ صفحہ نمبر 36 پر اس کا جواب ہے۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی ایک سال وہ سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لگے گی، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی آپ نے فصل کاٹی تو آپ کو عشر ادا کرنا ہے۔ اگر سال میں آپ نے 2 دفعہ فصل کاٹی ہے تو 2 دفعہ آپ کو عشر ادا کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے، صفحہ نمبر 36 پر اس کا جواب ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ ہوتی تو امیر لوگ امیر ترین ہو جاتے اور غریب بیچارے غربت میں پس جاتے۔ اس کے نتیجے میں جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور گداگری رک جاتی ہے۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنے کو۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ طبقاتی تقسیم کہتے ہیں امیر غریب کے فرق کو۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں ان لوگوں کو جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی فصل کی کٹائی کے دن عشر ادا کرو۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں یعنی بخل اور ہرس وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کرنے کو، مال خرچ کرنے سے گریز کرنے کو، اور ہرس کہتے ہیں لالچ کرنا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کرنا۔
زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو، اور پورے سال ایسے مال کا مالک رہا ہو جو قرض اور ضروریات زندگی، مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی اس مقدار کو جس پر پہنچنے پر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے، یعنی اتنا سونا اور چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا ابتدائی نصاب 5 اونٹ، 30 گائیں اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، یعنی اس سب کو آپ کے پاس پڑے ہوئے سال گزر گیا تو پھر آپ پر زکوٰۃ لگے گی، اگر سال سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ زکوٰۃ کی حیثیت: زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ نہیں بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت: اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہدِ حکومت میں زکوٰۃ: خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہدِ حکومت میں دیگر حکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ ضرورت مندوں اور غربا کی مدد: زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، گدھا گیری رک جاتی ہے، دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے اور جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ حاصل بحث: زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرتی انصاف کو فروغ ملتا ہے، جس سے دلوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔